ایک آدمی کی والدہ بیمار تھی. اچھا آج مجھے بھی ایک میرے دوست ہیں، ان کی بیٹی نے فون کیا تھا، اس کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے. تو ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکے کی والدہ بیمار تھی اور اتنی ضعیف ہو گئی، اس میں فالج گر گیا کہ نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ چل سکے. اس نے ہر ممکن دوائی کرائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس کی ماں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ احمد ابن حنبل کے پاس جا کے میرے لیے دعا کرواؤ. انہوں نے کہا اماں بڑھاپے میں دماغ بھی تمہارا چل گیا ہے، اتنے حکیم ڈاکٹر دوا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، احمد ابن حنبل دعا کریں گے تم ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا تم میرا کہنا تو مانو نا. انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن وہ یعنی اس کا دل نہیں کرتا تھا اور نہ یقین تھا کہ کیا ایسی بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ یہ علاج کے بغیر ٹھیک ہو جائے. وہ آیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور معتقدین میں بیٹھے ہوئے مصروف تھے، وہ بیٹھ گیا. جب سب چلے گئے تو حضرت نے ہاں بیٹا کیوں آئے ہو؟ اور نے کہا جی میں تو خیر نہیں آنا چاہتا تھا، سیدھی بات ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا. میری ماں پہ فالج گرا ہے، اس کے تمام اعضاء کام چھوڑ گئے. انہوں نے کہا کہ جا کے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرائیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیوں؟ نے کہا جی میں نے کہا جب اتنے دواؤں نے کوئی فائدہ نہیں کیا تو آپ کی دعا بھلا کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے تمہاری. اچھا تم جاؤ، جب تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو بیٹھنے کی کیا، جاؤ تم. جب لڑکا پھیرا نہ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ میری توہین کر کے جاؤ، اگر آپ نے میری دعا نہ سنی تو پھر کون سنے گا؟ اللہ اس کو شفا دے دے. لڑکا واپس آیا تو دیکھا کہ ماں دروازے پہ کھڑی انتظار میں. ساری بیماریاں ٹل گئی. مسلمانوں خدا کے لیے دعا سیکھو، مانگنا سیکھو. بچہ جب تک نہیں روتا نا ماں بھی دودھ نہیں پلاتی.